السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مدکر فہم قرآن کورس کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع ہے سورۃ العصر کی تفسیر۔ تو پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر سورۃ التکاثر کے بعد ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے مشاغل نے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے غافل کیا۔ وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں آپ پر، اس سے آپ غافل ہو گئے دنیا میں کثرت کی وجہ سے، دنیا کو سمیٹنا، الہاکم التکاثر۔ تو پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا کہ تمام انسان وہ خسارے میں ہیں جو تکاثر میں مشغول ہو گئے ہیں۔ ان سے نجات کا ذریعہ کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 4 اصول ہمارے لیے بیان کی کہ 4 چیزیں جس انسان میں ہوگی وہ اس گاٹھے میں یا تکاثر میں جو گزر گیا ہے اس سے بری ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر۔ واو عربی زبان میں کئی معنی کے لیے ہے۔ ایک ان میں سے عطف ہے، اور ایک اس میں سے قسم ہے اور حرف جر۔ یہاں پہ قسم ہے والعصر۔ اللہ تعالیٰ عصر عصر جو ہے اس کا قسم اٹھا رہے ہیں۔ عصر سے مراد کیا ہے؟ اقوال علماء کے 2-3 ہے۔ ایک یہ ہے کہ عصر سے مراد وہ وقت ہے جو عصر کا ہے، جو زوال سے اور مغرب کے درمیان، زوال اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے اس کو عصر کہتے ہیں۔ دوسرے علماء ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان سے نقل ہے کہ عصر سے مراد پورا زمانہ ہے، اور عصر انسان کی پوری زندگی کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں، صحابہ کے عصر میں، یعنی ان کے دور حیات میں، صحابہ کی زندگی کے وقت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے دور میں، فلاں عصر میں، فلاں عصر میں۔ تو ہر انسان کی عمر جو ہے یہ اس کا عصر ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں اس زمانے کی، کیونکہ انسان کے اعمال اسی میں واقع ہو رہے ہیں، تاکہ انسان دیکھے کیا وہ اس زمانے کو ان کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انس اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ کیا انسان اس عصر کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار رہا ہے، یا انسان اس عصر کو دوسرے لہویات جیسے تکاثر میں گزر گیا اور فضولیات، گناہوں، معاصی میں گزار رہا ہے؟ تو اس عصر کی اہمیت پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے قسم کھائی ہے کہ والعصر۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس چیز پر بھی چاہے قسم کھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔
تو چاہے وہ اپنے آپ کی قسم اٹھائے اور وہ بھی قرآن کریم میں ہے، یا کسی اور کی اٹھائے، لیکن مخلوق جو ہے وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالی کی قسم اٹھائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی قسم اٹھا رہے تھے یا کسی اور چیز کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا باللہ من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کوئی آپ میں سے قسم اٹھاتا ہے تو اللہ ہی کے نام کا قسم اٹھائے گا، کسی اور چیز کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے زمانے کی بھی قسم اٹھائی ہے، جیسے یہاں پہ والعصر ہے، اور زمانے کے کچھ اجزاء پر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، جیسے والضحیٰ والفجر واللیل وغیرہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے اور چیزوں پر بھی قسم اٹھائی ہے، جیسے والشمس، سورج کی، یا کسی اور چیزوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور وہ صورتیں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر زمانے کی قسم اٹھائی، وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال اسی زمانے میں واقع ہو رہے ہیں، اور وہ اعمال کس درجے کے ہیں، کون سے ہیں، کس ٹائپ کے ہیں، برے ہیں یا اچھے ہیں، تو ہر انسان کوئی عمل کر رہا ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً یا بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہاں یہ جواب قسم ہے، اللہ تعالیٰ نے وجہ قسم بتائی کہ زمانے کی قسم کیوں اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ تمام انسان خسارے میں ہیں، یعنی ان کے وہ اعمال جو زمانے میں ہو رہے ہیں وہ کیا ہے، خسارے والے اعمال ہیں۔ یہاں جملہ اسمیہ ہے ایک، ان الانسان لفی خسر، اور پھر اس میں ان، اور پھر فی اور لخسر، خسر بغیر لام کے، کئی سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ تاکید کا معنی دیتی ہیں، یعنی ان یقیناً، پھر اس کے بعد ال اور جملہ اسمیہ کا ہونا، یہ بھی کیا ہے، تاکید جملے میں پیدا کرتی ہے کہ ہر انسان وہ خسارے میں ہے۔ اور فی کا معنی بھی یہ ہے کہ اس کے اندر، فی کا معنی عربی میں ہوتا ہے کسی کی چیز کے اندر، مثلا اب ہم کمرے میں بیٹھے ہیں تو عربی میں کہوں گا انا فی الغرفہ، میں کمرے کے اندر ہوں۔ تو فی خسر کا مقصد یہ ہوا کہ تمام انسان اتنے خسارے میں ہے جیسے کہ گویا وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل ہر طرف سے ان پر خسارہ ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف سے ان پہ خسارہ ہی خسارہ ہے، اور اس میں منہمک اور ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور پھر وہ الفاظ تاکید کے بھی، ان اور الانسان میں الف لام، یہ استغراق اور جنس کے لیے ہے، یعنی انسان بمعنی الناس، ان الناس یعنی لوگ، اور الف لام استغراق کا اس کی پہچان یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ ہم اگر لفظ کل لگاتے ہیں تو معنی درست ہوگا، تو اگر یہ کہا جائے ان کل انسان فی خسر تو معنی درست ہے، تو اس لیے ال یہاں پہ تمام انسان اس سے مراد ہے، اور اس کی تاکید یا اس کا معنی جو ہے اگلی آیت سے بھی ہے، الا الذین آمنوا، یہ استثناء ہے، یعنی ادروائز جس کو کہتے ہیں، الا یعنی خسارے میں تو ہے سب، لیکن کون سے لوگ یا کون سے انسان خسارے میں نہیں ہے۔ چار صفات ہے، جب ہم میں آئے گی تو ہم اس خسارے سے نکل جائیں گے اور خسارے والے نہیں ہوں گے۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا، جو ایمان لیا ہے۔ دوسری صفت وعملوا الصالحات، تیسری صفت وتواصوا بالحق، چوتھی صفت وتواصوا بالصبر۔ اور اس لیے یہ چار صفات عظیم الشان صفات ہے، اور اس وجہ سے
امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی صورت نازل ہوتی تو انسانوں کے وعظ اور نصیحت کے لیے یہ کافی ہے، اور اسی کی اہمیت کو دیکھ کر صحابہ جو ہے جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے پر سورۃ العصر کی تلاوت کرتے، کہتے کہ تعال نؤمن ساعہ، ایک گھڑی ایمان کے لیے بھی دے دیتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ تو ایمان کی تجدید کیسے کریں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ صورت پڑھ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کسی کام کے لیے کسی بھی میٹنگ میں شرکت کرتے ہیں تو میٹنگ کے بعد ایک دوسرے کو اس صورت کی وصیت کرتے، ایک دوسرے پر پڑھتے۔ وجہ یہی ہے کہ اس میں وہ جامع صفات ہے جو کہ ہر انسان کے لیے ہونے ضروری ہے۔ تو اس کی اہمیت کو دیکھ کر صحابہ کرام ایک دوسرے پر یہ صورت پڑھتے تھے۔ اس لیے ہم نے بھی اس صورت کو الگ درس میں پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ صفات ہم میں آئے اور ہم اس کو پہچانیں اور لوگوں کو بھی پھر بتاتے رہیں، جیسے ابھی آگے تفسیر میں آئے گا۔ تو پہلی صفت ان کی کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے۔ ایمان کیا ہے؟ ایک ایمان کی اپنا لفظی معنی ہے اور وہ ہے تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اعمال سے کیا ہے، جوارح سے، اعضاء سے اس کے مطابق عمل ہو۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ دل سے تصدیق جس میں کوئی شک شبہ تردد بالکل نہ ہو، اور پھر زبان سے اس کا اقرار بھی کرے، اور فزیکلی یا پریکٹیکلی وہ چیزیں کر کے بھی دکھائے، اعمال سے دکھائے۔ اچھا، اب ایمان ہے کیا؟ یہ تو اس کی تعریف ہو گئی لغت کے اعتبار سے اہل سنت والجماعت کے ہاں۔ ایمان اس کے ارکان 6 ہے، اور وہ حدیث جبریل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ 6 ارکان ایمان ہیں۔ پہلا رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا رکن باللہ اور ملائک پر، پھر رسولوں پر، کتابوں پر، اور روز آخرت پر، اور تقدیر چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ مختصر سا وضاحت کر لیتے ہیں ان چیزوں کے، اگرچہ تفصیلی دروس میں نے کچھ پہلے کیے تھے جس کا نام ہم نے رکھا سورۃ بقرہ میں ایمانی آیات، سورۃ بقرہ میں ایمانی آیات، اور ان میں سے چند کی وضاحت میں نے کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں جو ایمانی آیات ہے اور اس کی تفسیر الحمدللہ پہلے کچھ حصہ اس کا پیش کر چکا ہوں، تو اس لیے زیادہ تفصیل وہاں سے ہم لیں گے، کیونکہ انسان کا عمر کم ہے، ایک ہی بات کو ہم بار بار دہراتے رہے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر نشست میں یا ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ کوئی نئی باتیں جو ہے وہ پیش کریں، اور جو پرانی باتیں سننا چاہتا ہے تو وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ لیکچرز موجود ہے، اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان، ایمان اللہ تعالیٰ پر 4 چیزوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس میں کوئی شک شبہ تردد نہ ہو انسان کا، اللہ پر ایمان۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، یعنی جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے
اس پر ہم ایمان رکھیں کہ ہاں یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کو توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہوگا۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اور الوہیت ہمارے وہ کام جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے، یعنی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے کام، لیکن ہم اس پر ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، اور الوہیت میں ہمارے طرف سے جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے، اور وہ ہے عبادت۔ عبادت ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور مثالیں اس کی جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، قربانی ہے، دعا ہے، وغیرہ چیزیں، یہ اس کی ایک مثالیں ہیں۔ لیکن ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس کا نام عبادت ہے۔ تو تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان رکھنا۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، جو نام اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس پر ایمان رکھنا۔ اور پھر اسی طرح وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، ان صفات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اور اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کرنا۔ تو بات کر رہے تھے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، ملائک پر ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کچھ نام ہمیں بتائے ہیں، اور ان کے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس ذمہ داریوں میں سے مثلا جبریل کا وحی لے کر آنا، میکائیل موکل بالقطر، اس طرح حدیث میں ہے، قطر نہیں بارش، اور اس کے متعلق جتنی بھی کام ہے اس کے ذمہ داری ان کی ہیں۔ تو جن کے اعمال اللہ اور رسول نے ہمیں بتائے ہیں اس پر ایمان۔ ملائک کی تعداد بہت زیادہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تؤت، آواز یہ آسمان کی جو ہے وہ ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ ٹوٹنے کا مقصد جب وہ لکڑی وغیرہ ہم توڑتے ہیں تو توڑنے سے پہلے اس سے کوئی آواز نکلتی ہے، تو اس کا معنی ہے اطت، تو یعنی آسمان پہ بہت ہی لوڈ ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی آواز اس سے آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ یا اسی حدیث کا حصہ ہے کہ کوئی بھی 4 انگلیوں کے بقدر خالی جگہ نہیں ہے آسمان میں مگر اس میں کوئی ملک، فرشتہ جس کو کہتے ہیں عربی میں ملک، صحیح نام یہی ہے کہ ہم اس کو ملک کہے، ملک اس میں کڑا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، سجدے میں، قیام میں کڑا ہے۔ تو اتنے حساب سے ہے کہ کوئی بھی خالی جگہ اس میں نہیں ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے اس طرح کی ٹوٹنے جیسے آواز آ رہی ہے۔ تو ملائک پر ایمان، ملائک پر ایمان میں کچھ اور چیزیں بھی شامل ہیں، تو ان پر ایمان لانا، ملائکتی ہی، پھر آگے کتابوں پر، وہ کتبی ہی، کتابوں پر جن کتابوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے یا صحف ہے، ان پر ایمان لانا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، اور اس میں انسانوں کی رہنمائی تھی، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی و نور، لیکن سب سے بہترین اور افضل کتاب وہ قرآن کریم ہے، اور اس پر ایمان، اس کی ہر چیز، حرف حرف پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے عقل کے مطابق ہوگا اس کو مانیں گے، اور جو ہمارے عقل کے خلاف ہوگا اس کو نہیں مانیں گے، نہیں، بلکہ مومن کی نشانی ہے وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن وہ کیا ہے؟ ایمان اس پہ رکھنا۔ اچھا، ملائکت ہی، کتب ہی و رسول ہی، اسی طرح رسولوں پر بھی ایمان رکھنا، جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ان پر بائی نیم۔ قرآن کریم میں تقریباً 27-28 انبیاء کے نام ہیں، اور ایک احادیث میں بھی ہے جس کا نام یوشع ابن نون ہے، تو ان پر بائی نیم ایمان رکھنا، اور ان کے علاوہ جتنی بھی ہے مجمل ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان انبیاء بھیجے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا
ورسلا قد قصصناهم علیک ورسلا لم نقصصهم علیک، کچھ رسول ایسے ہیں جن کی قصے ہم نے آپ پہ بیان کی ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کی۔ تو مختصراً ان پر ایمان رکھنا، اور ان پر ایمان میں اور بھی چیزیں شامل ہیں، اور پھر ان انبیاء میں سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور اس پر ایمان کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی ہر بات مانی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان اس میں شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به، کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کی تمام خواہشات میری دین کے مطابق نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ ایمان ہے۔ اسی طرح رسولوں پر، پھر آخرت پر، آخرت انسان کے موت کے بعد جو بھی مرحلہ ہے وہ اس کا آغاز ہو گیا، اور اس میں عذاب قبر ہے یا قبر کی نعمت ہے، دونوں پر ایمان رکھنا، فتنہ قبر ہے اس پر ایمان رکھنا، پھر آخرت کے مراحل، حشر ہے، میزان ہے، اعمال نامے ہیں، حوض کوثر ہے، اور اسی طرح اور بھی اعمال جن کے تفصیل قرآن یا احادیث میں ہمیں بتائی گئی ہے، تو یہ آخرت پر ایمان میں شامل ہے۔ پھر اسی طرح تقدیر ہے، والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کا مقصد یا قدر کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ اکتب، تو قلم نے کہا کہ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ لکھو جو قیامت تک جو قائم ہوگی، اور یہ ہر چیز کے یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کی علم کے مطابق اس کو لکھا گیا۔ جو بھی کام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے خالی اور باہر نہیں، تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے، اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشیت دی ہے، لیکن وہ مشیت بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو تقدیر خیر اور شر کا مقصد یہ ہے کہ وہ خیر جو ہمارے نسبت ہمارے لیے خیر ہے، اور شر ہماری نسبت ہے لیکن اللہ کی طرف سے شر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ہم دنیا میں بھی ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو ہم بظاہر شر سمجھتے ہیں لیکن وہ خیر ہے۔ مثال کے ٹریفک کے قوانین، کوئی انسان غلطی کرتا ہے ڈرائیونگ میں تو اسے فائن ہوتا ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اب اس کے لیے یہ کام جو ہے یہ شر ہے، کیونکہ اس نے پیسے بھرنے ہوں گے، لیکن عمومی طور پہ یہ کام بہتر ہے کیونکہ اس میں دوسروں کی حفاظت وہ مقصد ہے، اور دوسروں کے بھلائی کے لیے ان قوانین کو رکھا گیا ہے۔ تو یہی کام جو انسان خود سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے شر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہ کام شر نہیں ہے، لیکن اس انسان کی نظر میں یا اس کے لیے صرف ایک بندے کے لیے شر ہو سکتا ہے، نہ کہ پورے کائنات یا پورے سسٹم میں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ خیر ہی خیر ہے۔ تو تقدیر خیر ہو یعنی ہم اس پہ خوش ہو یا ہم اس پہ ناخوش ہو، ہر حالت میں اس پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ ایمان ہے۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، واو یہاں پہ کیا عاطف مغایرت کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اعمال صالحہ جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان میں داخل نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ عربی کے اور مثالیں دیتے ہیں، لیکن قرآن میں بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے عطف کیا اور دونوں چیزیں ایک ہی ساتھ ہیں، یعنی ایک ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل الملائکۃ والروح، روح الملائک اور روح جو ہے وہ آتے ہیں، تو ملائک اور روح یہ دونوں ایک ہے۔ وحافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، دونوں ایک چیز ہیں۔ تو ایمان میں عمل داخل ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ایمان صرف جو ہے وہ زبان کا اقرار ہے، بس کافی ہے آپ کے مومن ہونے کے لیے، یہ ہے
کہ آپ زبان سے اقرار کریں، باقی جیسے مرضی ہو جو عمل کرے آپ، اس کا آپ کے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ منافق بھی اللہ الہ الا اللہ اور سامنے سے وہ زبان کا اقرار کرتے تھے، لیکن پھر بھی سب کہتے ہیں کہ منافق مسلمان نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے بڑھ کر اور بھی بات کی، جو کہ جہمیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان دل سے تصدیق کا مراد ہے، بس زبان سے بھی نہ کہے، آپ نے دل سے تصدیق کر لیا کہ یہ چیزیں ہے، جس کا ذکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے ایمان کافی ہے۔ اور یہ عقیدہ بھی غلط ہے، انتہائی خطرناک بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون بھی دل سے اقرار کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ظاہر سے تو اس نے انکار کیا، لیکن استيقنتها انفسهم، دل میں اس کی بات تھی، اور دل سے وہ مومن، یعنی کہہ سکتے ہیں ان کے اصطلاح کے مطابق کہ دل سے مومن تھا۔ تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں، کوئی بھی اس کو مومن نہیں کہتا۔ تو دل سے یا زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ اس کے لیے شرط ہے۔ اور اس لیے قرآن میں کوئی بھی شاید ایسی آیت نہ ہو جس میں ایمان کے بعد عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا ہو۔ یعنی ہر جگہ پہ جہاں پر بھی مومنوں کی بات آتی ہے تو اعمال صالحہ کی بات بھی ساتھ آتی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو شریعت کے مطابق ہو اور اس میں اخلاص ہو۔ دو کام جب کسی عمل میں ہوں گے تو عمل صالح ہے۔ پہلا شرط اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق۔ اس لیے پہلے کے لیے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنا الشرکاء عن الشرک، میں تمام شریکوں میں سے شرک سے بیزار ہوں۔ من عمل عملا، جو بھی کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کسی اور کے لیے کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور اس کے ہاں جو ہے وہ اپنا اجر ڈھونڈ لے، اور اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور دوسرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی ایسا عمل کرتا ہے جس پہ ہمارا لیبل سٹیکر نہ ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بھی ریجیکٹ ہے، اور اللہ کے ہاں یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اعمال صالحات جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق پر وصیت کرتے ہیں اور صبر پر وصیت کرتے ہیں۔ یہ بھی اس اعمال میں سے داخل ہے، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر الگ کر دیا کہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی۔ دیکھیں اگر ہم یہاں سوچے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظی وصیت استعمال کیا ہے، تواصو، ایسے نہیں فرمایا کہ حکم کرتے ہیں حق کا، یا ایسے بھی نہیں فرمایا کہ وہ اوامر اور نواہی کرتے ہیں، بلکہ لفظی وصیت میں خاص مقصد ہے، اور وہ خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ وصیت خاص چیزوں میں لوگ کرتے ہیں، نہ کہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وصیت سنو وصیت، بلکہ وصیت انتہائی خاص جگہ بھی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تواصوا بالحق، وصیت کے طور پہ حق کی بات ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ اچھا، حق کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پہ فرمایا، قتادہ رحم اللہ اور دیگر مفسرین سے، کہ حق سے مراد یہاں پہ قرآن کریم ہے، اور مقصد یہ ہوا کہ ہر وہ بات جو شریعت نے کرنے کا حکم دیا اس کے کرنے کا کہتے ہیں، اور جس سے منع کرنے کا کہا ہے اس سے منع کرتے ہیں۔ یعنی ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں، دیکھا کہ وہ کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو پھر کہتے ہیں تواصوا بالحق، بھائی وصیت کرتا ہوں ایسے نہ کرو۔ اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ فرائض میں، واجبات میں کوتاہ ہے، تو پھر اسے کہتے ہیں کہ بھائی یا بہن وصیت کرتا ہوں کہ تم یہ فلاں کام نہیں کرتے ہو، اس کو کرو۔ تو تواصوا بالحق وصیت کرنے کا بھی کہتے ہیں اور نہ کرنے کا بھی اس سے منع کرتے ہیں، یعنی جو نہ کرنے کے ہے اس کے بارے میں بھی وصیت کرتے ہیں۔ تو حرام اور حلال، یا جائز اور ناجائز، دونوں کی وصیت کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق،
اگلی بات، وتواصوا بالصبر، صبر کی جو ہے وہ بھی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے جان کو، نفس کو ان چیزوں کی طرف راغب کرے جو وہ نہیں چاہتا۔ وہ چیز جو انسان نہیں چاہتا اس کے کرنے پہ اپنے آپ کو، نفس کو راغب کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتواصوا بالصبر، اس لیے علماء نے پھر صبر کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنے میں صبر کرنا۔ طاعت کرنے میں صبر کرنا یہ ہوتا ہے کہ اب روزہ رکھنا فرض کرے، کتنا مشکل کام ہے، تو اس کے رکھنے میں صبر کرنا۔ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، تو اس لیے وہ اس کے پڑھنے پر جو ہے صبر کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، الا علی الخاشعین، مگر خاشعین لوگ جو ہے اسی ذمہ داری کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو فرائض پر یا اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنے میں صبر کرنا۔ دوسرا صبر ہے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے صبر کرنا۔ تو کچھ لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ وہ حرام کرنے میں بہت ایکٹیو ہے، مثلا حرام کھانے میں، سود کھانے میں، بغیر ناجائز رائے سے وہ اپنے مسئلہ ہے۔ تو صبر کی بات کر رہے تھے، صبر تین قسم پہ ہے، صبر علی طاعت اللہ، صبر عن معصیت اللہ، اور آخری صبر جو ہے وہ علی اقدار اللہ۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو صبر کی تلقین کرنا۔ جب انسان پہ کوئی مصیبت آئے، وہ جس کو ہم تعزیت کہتے ہیں، کسی کوئی اس کا مر جاتا ہے تو اس کو ہم تعزیت کرتے ہیں، اور اس تعزیت میں بھی یہی الفاظ ہوتے ہیں تقریباً کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر کرے اور اس کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں ڈھونڈے، اس کا ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر دے گا۔ تو صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا، اور انسان کو خود بھی اس طرح کے حالات میں صبر کرنا چاہیے۔ تو ان تینوں حالات میں ہم انسان کو صبر کا کہیں گے۔ فرض میں مقصر ہے، فرض واجب میں ادائیگی میں، کسی بھی نیک اعمال کرنے میں ہوتا ہے تو صبر کا کہیں گے۔ اور اگر حرام ناجائز کر رہا ہے تو پھر بھی اس کو صبر کرنے کا کہیں گے۔ اگر اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر بھی اس کو صبر کرنے کا کہیں گے۔ تو تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، اور حق کے بعد صبر اس لیے آیا کہ جب آپ حق بیان کریں گے، ایمان اور عمل صالح بھی ہے، تو آپ پہ خود بھی تکالیف آئیں گے، خود بھی اس طرح کے لوگوں پہ بہت تکالیف آئیں گے۔ تو پھر صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا کی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم البلاء، جو یعنی ہر بندے پر اس کے مطابق جو ہے وہ آزمائش ہوتی ہیں۔ تو آزمائش میں سب سے بڑے لیول کے لوگ جو ہے وہ انبیاء ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر ان کے بعد یعنی سب سے کم ایمان والا وہ سب سے کم آزمائش والا ہوگا، اور سب سے بڑے ایمان والا سب سے بڑے آزمائش والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی یہ سورۃ العصر جو ہے اس کی ہدایات اور اس کے اعمال وغیرہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ ایک دفعہ پھر سے مختصر کر لیتے ہیں جو چیزیں سورۃ عصر میں گزر گئی یا ہم نے پڑھ لی۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے سورۃ عصر پہ قسم اٹھائی، جو کہ مختلف زمانے ہیں، یا پورا زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں بھی قسم کسی چیز پر اٹھاتا ہے، اور وہ بھی اس کی مثالیں میں نے دے دی۔ اور قسم کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ اس کی قدر اور قیمت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس زمانے کو جو آپ کے نجات کا ذریعہ ہے اس کو آپ تباہ اور برباد کریں۔ تو وقت کی قیمت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے عربی میں مقولہ ہے، کیا ہے، الوقت کالسیف
ان لم تقتلہ یقتلک، یہ وقت جو ہے تلوار کی مانند ہے، اگر آپ اس کو قتل نہیں کریں گے تو آپ کو قتل کرے گا۔ تو زمان اگر وہ اس کو صحیح استعمال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کہی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح عمل میں لے آئے اور صحیح مفید بنائے اس کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کیا ان لوگوں کا جو کہ ان چار صفات پر متصف ہے، یعنی ایمان ہے، عمل صالح ہے، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت کرنا۔ اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے اور بغیر علم کے غیر مفید ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ نجات کے لیے کہ ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح بھی ہے، نہ کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ صرف زبان سے یا دل سے اقرار وہ کافی ہے، بلکہ سب اس میں شامل ہے، اعمال صالحہ اور ایمان دونوں جو ہے نجات کے لیے ضروری ہے۔ اور عمل کے صالح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح لوگ ان اعمال میں اوپر نیچے ان کے لیول ہے، یعنی ایمان، عمل، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر ان کے لیول ہے۔ عمل کے لحاظ سے تو جو جتنا قدر اس پر عمل کرتا ہوگا اس قدر وہ اس خسارے سے اور گھاٹے سے نکل چکا ہے جس قدر اس کا اس پر عمل ہے، اور جتنا جس کا عمل کم ہوگا تو اتنا وہ خسارے میں زیادہ ہے۔ تو ہم اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ کتنا ہم خسارے سے نکلے ہیں اور کتنا ہم خسارے میں اندر ہیں۔ آخر میں صبر کی بات ہوئی تو صبر کے بھی اقسام ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب آپ کو سوال جواب کا موقع دیتا ہوں، چاہے وہ اس درس کے متعلق ہو یا جو چل رہے ہیں اس کے متعلق آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایسے پھر بھی اپنے تمام ناظرین، سامعین اور حاضرین سب سے پھر گزارش کروں گا کہ مدرکر فہم قرآن آن لائن کورس ہے، تاکہ ہر انسان، ہر مسلمان کو، اور خاص کر اردو زبان بولنے والے، ویسے یہ پروگرام جو ہے اور بھی کئی زبانوں میں ہے، عربی میں، انگلش میں، فرینچ میں، انڈونیشین میں، کرغیزی میں، اور بھی زبانیں اس میں شامل ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ایک عالمی کورس ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو اس کے زبان میں، اسی کے اوقات میں وہ تعلیم مہیا کیا جائے جسے وہ اس کی ضرورت، جس کو اس کی ضرورت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تعلیمات کی ہمیں ہر کسی کو ضرورت ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا، مجھے استاد نہیں ملا، میرے زبان میں درس نہیں تھا، یہ سب بہانے ختم ہو گئے۔ آن لائن آپ کے جیب میں ہے، جس وقت چاہے 15 منٹ، 20 منٹ اور اس سے بھی کم ہے، اس کو سنیں اور اس کو اپلائی کریں اپنے آپ اور دوسروں تک۔ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ تو آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ نردشا کے حضور کا نام ہے۔ ده عصر كتير بعدها وال زوال اور مغرب کے درمیان کے وقت اتصال کے کل عمر تیسرا معنی کیا تھا؟ عصر کا معنی جس نے پوچھا ہے تو عصر یعنی پورے زمانے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک ظہر سے مغرب تک جو وقت ہے اس کو بھی عصر کہتے ہیں، یا انسان کی صرف زندگی، یعنی ایک پورے کائنات ہر وقت یہ کیا ہے؟ عصر۔ یہ انسان کی زندگی، عصر فلان عصر فلان، یہ کیا ہے؟
عصر کے معنی میں سے ہے، تو یہ عصر کے معنی ہے۔ الاستغراق کا معنی یہ ہے کہ تمام انسانیت یعنی سب اس میں شامل ہیں، سے میں نے بتایا کہ اگر یہاں پہ ہم کل لفظ لگاتے ہیں تو معنی درست ہوگا، تو ان الانسان یعنی تمام انسان، الاستغراق کا معنی یہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی الف لام جو ہے وہ خاص کے لیے آتا ہے، جیسے دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تو وہاں پہ الف لام استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ عہد کے لیے ہے۔ تو الف لام کے اپنے جو ہے وہ اقسام ہے عربی میں، تو یہاں پہ الاستغراق یعنی تاکہ پورے انسان اس میں شامل ہو جائے، اور فی خسر نکرہ ہے پھر، اور تنکیر تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت عظیم نقصان ہے۔ چلیں اگر سوالات ہیں تو ہم اپنے گروپس میں بھی آپ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں، علمی کمیٹی جو ہے اس کو دیکھے گی ان سوالات کو، اور پھر جو ہے آپ کو ہم جواب دیا کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے ای میل اور واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اپنے گروپس میں شیئر کیے ہیں، تو آپ لوگوں کے وہ دروس جو آپ کو بھیجے جاتے ہیں اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو اس پہ اپنا سوال بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح سوالات کے علاوہ اور کوئی درس کے متعلق کوئی مسائل ہے، رجسٹریشن کے سند ملی نہیں ملی، امتحان ہوگا نہیں ہوگا، امتحان چھوٹ گیا میں دوبارہ دینا چاہتا ہوں، اس طرح کی جس کے جو بھی مسائل ہے تو وہ بھی آپ اس پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو حل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔